من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ورسوله أحق أن يرضوه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور گھٹا چاری فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی گھٹا چائی فضا ٹھنڈی ہوا مہوے نوا سنجی اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور وہی دل ہاں وہی یعنی وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کابل مشکل وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کابل مشکل میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا اور نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا نہ آئے یاد کچھ بھی ما سوائے گنبد خضرا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا اور تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظام علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام شادی خانہ آبادی کے
خوشیوں بھرے پر مسرت موقع پہ بطور شکرانہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس محفل بابرکت کو منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک وقتی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ تقریب سعید ایک خوش بخت بچی کی شادی کے موقع پہ منعقد کی گئی ہے۔ ہر مومن اس چیز سے بخوبی واقف ہے کہ بچی اللہ کی رحمت ہے اور یہ رحمت امت کو حضور نے عطا فرمائی، ورنہ اس رحمت کو زحمت سمجھ کر کے زندہ دفن کر دیا گیا۔ یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ بچیوں کو رحمت بنا کر کے امت کے حوالے کیا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بچے کی پرورش کی جاتی ہے اسی طرح کسی نے اپنی بچی کی پرورش اور تربیت کی اور پھر اچھا رشتہ ڈھونڈ کر کے اور اس کی شادی کر دی تو جنت کے مالک مصطفیٰ نے ایسے خوش نصیب کو جنت کی بشارت دی۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ بچی رحمت بھی ہے اور بچی جنت کی بشارت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اسی طرح اپنی بچیوں کی صحیح پرورش اور تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بڑا مبارک اور بابرکت موقع بھی ہے اور یہ محفل بھی ہے، کیونکہ یہ محفلیں جہاں سجتی ہیں موقع ملتا ہے تو کرسی خطابت پر بیٹھ کر کے خطیب ولولہ انگیز خطاب کرتے ہیں، پرجوش تقریریں کرتے ہیں اور علماء کرام اپنے علم کے سمندر بہا دیتے ہیں، اور یہ پوری محفل اول سے لے کے آخر تک نعروں کی گونج سے سجی رہتی ہے اور سبحان اللہ کی صدائیں آسمان کو چھوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ کرے ایسی محفلیں ہمیشہ سجتی رہیں اور گن گانے والے گن گاتے رہیں اور دامن بھرنے والے برکتوں سے رحمتوں سے اپنے دامن بھرتے رہیں۔ لیکن وہ معاملہ صاحب ہوتا ہے خطیبوں کا، اور ہم تو خیر خطیب تو کیا اس قابل بھی نہیں کہ آپ کے سامنے اس کرسی پہ بیٹھے، لیکن یہ صدقہ ہے محمود شاہ جیلانی کہ آپ نے بٹھا دیا ہے۔ تو میں تو جب بھی موقع ملتا ہے تو میں بس عرض یہی کرتا ہوں کہ مجھے 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے خطاب کرنا ہے، کیونکہ میں دعویٰ کروں اور خطاب نہ کر سکوں تو میں بس وہی قائل بھی اسی چیز کا ہوں کہ مجھے آپ سے 2-4 باتیں کرنی ہیں، لیکن باتیں وہ نہیں جو ہم بازار میں کرتے ہیں، اور یہ باتیں وہ نہیں جو ہم رات دن گھر میں کرتے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ یہ جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں رحمت برستی ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جہاں بھی ہوتی ہیں، اگر گھر میں ہیں تو گھر میں برستی۔ یہ باتیں اگر کوئی خوش نصیب گلی میں جاتے ہوئے کر رہا ہے تو اس پہ برس رہی ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے اگر یہ باتیں کریں تو رحمت وہاں برستی ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ رحمت ڈھونڈ رہی ہے ان باتوں کو، جہاں یہ باتیں ملی وہاں رحمت برسی، اور اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ شامیہ نہ ہو، کیا بات ہے، فرش بچھا ہو، اللہ کمکمے لگے ہوں، دعوت دے کر کے اعزا اقربا کو بلایا گیا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ 2 آدمی بھی بیٹھ کر کے یہ باتیں کریں گے تو 2 پہ برسی، سبحان اللہ،
اور آگے بڑھ کر کے اگر میں یہ جملہ کہوں کہ اگر دو میسر نہ آئے تنہا ہے اور وہ یہ بات اپنے آپ سے کرے تو وہاں برسی وہ کوئی یہ بات کرنے والا اور اللہ توفیق دے باتیں کریں لیکن کبھی ایسی باتیں بھی کریں جن باتوں پہ رحمت برسے اور یہ باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور یہ باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی باتیں اور یہ باتیں ہیں شریعت پاک کی باتیں جو آج ہمیں اور آپ کو کرنی ہے اللہ توفیق عطا فرمائے اور اگر ہمارے دل بھی اخلاص ہے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے نفاق سے رب بچائے دعا کریں کہ اللہ اخلاص کی دولت عظیم عطا فرمائے موقع محل کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے بڑی مشہور آیت پڑھی ہے بڑی مشہور آیت لیکن اس آیت مقدسہ کا پہلے میں صرف ترجمہ کروں گا اور ترجمہ کرنے کے بعد سمجھانے کے لیے اسی آیت کی روشنی میں ایک چھوٹی سی تمہید وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور پھر اپنا سفر جاری رکھوں گا اور پھر دیکھوں گا جہاں تک آپ کا ساتھ رہے گا میں چلتا رہوں گا اور جہاں آپ نے ساتھ چھوڑ دیا تو تنہا میں بھی نہیں چل سکتا ہم سفر ہو تو سفر آسان ہوتا ہے اور آج ہمارے ہم سفر آپ بنے اور کتنے اچھے ہم سفر ہیں کتنے اچھے ہم سفر ہیں کہ آدھی رات ہوئی پھر بھی بیٹھے اور بیٹھنا ہی بتا رہا ہے کہ ہم ساتھ نہیں چھوڑیں گے نہ یہاں نہ وہاں اللہ توفیق عطا فرمائے کتنی برکت آیت پڑھی میں نے زبردست آیت پڑھی ترجمہ سنتے ہی ایمان والے جھوم جاتے ہیں اور اس میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے یہ سننے سے نہیں غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی اس آیت میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا وہ صرف سننے سے بھی نہیں سمجھانے سے بھی نہیں بلکہ خود آدمی غور و فکر کرے تب سمجھ میں آئے گی تو ہمیں سننا بھی ہے اور سن کر کے اس پہ خود اپنے غور بھی کرنا ہے فکر بھی کرنا ہے یعنی غور و فکر رب ارشاد فرماتا ہے اللہ و رسولہ اللہ اور اس کا سبحان اللہ بات دو کی ہے اور ان دو کے سوا تیسرا ہے ہی کون دو ہیں تیسرا ہے ہی کون اگر ہے تو صدقہ دوسرے کا ہے اللہ و رسول یعنی اللہ اور اس کا رسول اب آگے آیت پر غور کریں احق کو یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں زیادہ حقدار ہیں تو کیا یہاں میں یہ بھی سمجھاتا چلوں کہ حق کسے کہتے ہیں یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے چاہے جس زبان کا بولنے والا ہو حالانکہ لفظ عربی ہے لیکن بولتے سب ہیں اور جو اردو سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی عربی بول رہے ہیں حالانکہ یہ ایک نظریہ ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے پھر عربی کس کی زبان ہے تو یہ تو بدرجہ اولا مسلمانوں کی ہے تو یہ حق کا لفظ سب بولتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں آپ بھی بولتے ہیں اور اس حق کے لیے تو بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں اور ہر آدمی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے رات دن محنت کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا حق ہے کسی بھی صورت میں دوسرے کو اس پہ قبضہ کرنے نہیں دوں گا کیا ہے تو چھین لوں گا اور چھیننے کے لیے برسوں کی محنتیں ہو رہی ہیں یہاں سے لے کے دلی تک پہنچے حق اس حق پہ نظر رہے اور یہاں صرف حق نہیں بلکہ احق لفظ احق ہے یعنی زیادہ حق ہے کس کا اللہ اور اس کے رسول کا یعنی اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے لیکن وہ حق ہے کیا تو آگے آیت نے اس کی وضاحت کر دی ان یردوہ حق یہ ہے کہ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو کیونکہ حق رب کا ہے اور راضی کرنا ہے تو رسول کو کرو کیونکہ زیادہ حق رسول کا
یعنی اگر راضی کرنا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نہ کرو، نہیں سب کو، لیکن زیادہ، کیونکہ احق کا معنی آپ کسی بھی لغت میں اٹھا کے دیکھیں، یہ عربی گرامر کی کتنی کتابیں ہیں، کسی عربی گرامر کو اٹھا کے دیکھیں تو احق کا معنی ہے زیادہ، ایک ہے حق ایک ہے احق، زیادہ۔ تو اسی زیادہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حق تو بہت ساروں کا ہے، حق تو بہت سو کا ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، لیکن ان بہت سارے حق والوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو قرآن نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا، کہ اسے راضی کیا جائے، اسے۔ اب یہ تو میں نے آیت کا ترجمہ ہی عرض کیا ہے، اس پر اس مضمون کو آسان کرنے کے لیے بڑے اختصار سے ایک بات ابتدا میں عرض کرتا چلوں۔ راضی کرنا ایک بات، اور راضی رکھنا یہ دونوں الگ ہیں۔ راضی رکھنا، راضی کرنا۔ ہم اگر اپنی زندگی پہ تھوڑا سا غور کریں آنکھ بند کر کے، غور جب کرتا ہے آدمی تو سارے جہان سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور پھر جس چیز میں سوچتا ہے اسی میں گم ہو جاتا ہے۔ تو ذرا اس میں گم ہو کر کے سوچیں، گم ہو کر کے سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں یا انسان معاشرے میں کن کن لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ راضی رکھنے کی، اس لفظ پہ خاص دھیان دیں، راضی رکھنا۔ اب دیکھیے ہم اگر اس پہ سوچیں گے تو یہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز قریب، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، اور پھر پیشے ور، غرض، ایک لمبی لسٹ ہے۔ اور ان ساروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ راضی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اور رکھتے ہیں تو کیا، یعنی کوئی نئی بات نہیں، اسلام بھی حکم اسی کا دیتا ہے کہ راضی رکھو، کیونکہ یہ جو حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، جو کہ بنیادی چیز ہے، ان حقوق کو پورا کرنا ہی ذریعہ ہے راضی رکھنے کا۔ جب حقوق پورا نہیں کریں گے تو راضی کیسے رکھیں گے؟ اس لیے اسلام کا بھی حکم یہی ہے، اور انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ انسانیت اگر ہے تو ہر انسان جس میں انسانیت ہے وہ یہی چاہے گا کہ میں زندگی ایسی بسر کروں کہ مجھ سے سب راضی رہیں، مجھ سے سب۔ اچھا، راضی رہیں، راضی رکھنا ہے تو ایسے تو راضی نہیں رہیں گے، راضی رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ آنا جانا، لینا دینا، یہ کس لیے ہے؟ راضی رکھنے کے لیے۔ اگر فرصت نہیں ہے پھر بھی کسی نے بلایا ہے تو کام چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہ راضی رکھنا ہے، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہزار کام بگڑے لیکن جا رہے ہیں کیونکہ راضی رکھنا ہے۔ گئے یا نہیں گئے؟ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، اور کئی احباب آج بھی دور سے آئے ہوں گے، دیر تک بیٹھے ہیں، تو دور سے آئے ہیں وہ بھی کسی کو راضی رکھنے کے لیے، اور یہاں 12 بجے تک بیٹھے ہیں یہ بھی کسی کو راضی رکھنے کے لیے۔ تو یہ راضی رکھنا جو ہے یہ حقوق میں سے ہے، شریعت کا بھی حکم ہے اور انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی اگر آدمیت ہے تو راضی رکھتا ہے۔ جب پھر ہے راضی کرنا، کوئی ناراض ہو گیا تو حکم یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رکھے، راضی کر لیں۔ لیکن یہ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل مشہور ہے کہ وہ اگر 2 سال تک ناراض ہے تو راضی کرتے نہیں ہیں، لیکن جہاں کہیں ایسا موقع آیا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تیرے گھر خوشی آئی اور وہ خوش نہیں ہے، ذرا راضی کر لے۔ تو اب آیا موقع راضی کرنے کا،
اب راضی کرنا ہے. اب راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 2 دن 4 دن ہفتہ مہینہ لگ جائے. ہو سکتا ہے پڑوسیوں کو لے کے جائیں راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے کو لے کے جائیں. کچھ لوگ قرآن بھی لے جاتے ہیں, کچھ لوگ بچیوں کو لے جاتے ہیں, کچھ لوگ اہل بیت کو لے جاتے ہیں. کیوں راضی کرنا ہے؟ راضی. اب یہ چیزیں میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں, یہ سننے کی نہیں سوچنے کی ہیں. سوچنے کی, ذرا اس پہ آپ بھی سوچیں. راضی رکھنے کے لیے بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور راضی کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اور اگر راضی رکھنا نہ چاہیں تو کوئی راضی نہیں, اور راضی کرنا نہ چاہیں تو بھی کوئی راضی نہیں. تو راضی رکھتے بھی ہیں, راضی کسی بھی صورت میں ہو لیکن راضی کرنا ہے. پھر اگلا چاہے جیسی شرطیں لگائے لیکن کہتے ہیں موقع ایسا ہے مان لیتا ہوں لیکن اب تو راضی ہو جا. تو یہ راضی رکھنا راضی کرنا یہ معاشرے میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اب اگر یہ بات یعنی اللہ کرے سمجھ میں آئی ہو تو یہ راضی رکھنا راضی کرنا یہ معاملہ ہے کس سے؟ انسانوں سے. انسانوں سے ہے. یہ سارے جس کو ہم راضی رکھ رہے ہیں یہ انسان ہیں, جس کو راضی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں. کیوں راضی رکھتے ہیں, کیوں راضی کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ان کا حق ہے. ان کا حق ہے کہ انہیں راضی رکھا بھی جائے اور انہیں راضی کیا بھی جائے, کیونکہ حق ہے. اور حق کیوں ہے اس کے بھی کئی جواب ہیں. بھئی اگر آپ ماں باپ کو راضی کرتے ہیں راضی رکھتے ہیں کیوں, تو آپ کہیں گے ان کا ہم پہ حق ہے. پڑوسی کو راضی رکھتے ہیں ناراض ہے تو راضی کرتے ہیں کیوں, اس لیے کہ ہم پہ پڑوسی کا حق ہے. دوست ناراض ہوا تو راضی رکھتے ہیں, ناراض ہوا تو راضی کرتے ہیں کیونکہ اس کا حق ہے. یہ انسان ہے اور ہم انہیں راضی رکھتے راضی کرتے ہیں کیونکہ ان کا حق ہے. اب اگر میں صرف ایک ہی جملہ بول کے آگے بڑھوں کہ ان کا حق ہے کہ ہم راضی رکھتے بھی ہیں اور اگر ناراض ہوئے تو راضی کرتے بھی ہیں, تو قرآن نے کہا انسانوں کو راضی رکھنے اور راضی کرنے والے ان سے بھی زیادہ تجھ پر تیرے رب کا حق ہے, تیرے رسول کا حق ہے کہ تو اللہ رسول کو راضی رکھے. اور اگر اپنی غفلت سے ناراض کیا ہے تو تجھ پر حق ہے کہ انہیں راضی کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شادی خانہ آبادی. سبحان اللہ. بہت نے فرمایا زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. حق ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ راضی رکھیں, اور اگر غفلت سے کچھ ایسا ہوا کہ سوچیں ناراض تو پھر راضی کریں. یعنی اللہ کو بھی راضی کریں اور رسول کو بھی راضی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ہے کوئی ایسا جو کہ ان تعلق اور نسبت والوں کو راضی رکھنا نہیں چاہتا؟ کوئی نہیں ملے گا, نہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. لیکن انہی میں اگر یہ چیز تلاش کرنے جائیں کہ ہے کوئی ایسا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہو, راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہو, تو معاملہ بالکل برعکس ہے. بالکل برعکس ہے. جیسے وہاں ہر ایک کو راضی کرنے رکھنے والا پائیں گے, ویسے معاشرے میں آج حال یہ ہے کہ ہر ایک اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے تو نظر آئیں گے لیکن راضی کرنے والے بہت کم. حالانکہ حق تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے, اور اگر اس پہ آپ ذرا یہاں سے اٹھنے کے بعد سوچیں, اللہ کرے نیند بھی جلدی آئے, لیکن جب تک نیند نہ آئے تب تک کچھ اور نہ سوچیں, اسی پہ سوچیں, بس اسی پہ سوچیں کہ حق اللہ کا, حق اللہ کے. اچھا اب اگر میں یہاں ادھر سے ایک دوسری راہ اختیار کر لوں جو بڑی طویل ہے, حالانکہ بالکل اس کا بیان کر دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے
کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے؟ اگر یہ ذہن میں آئے نا تو اس کے لیے میں جواب صرف 2-4 جملوں میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق اس لیے ہے کہ انسان بنایا رب نے صدقہ مصطفیٰ کا، انسان بنایا رب نے صدقہ، اگر انسان نہ ہوتے تو اچھا انسان بنا کر کے زمین کا فرش بچھایا رب نے صدقہ، آسمان کا شامیانہ تانا رب نے صدقہ، سورج چاند ستاروں کی قندیلیں روشن کی رب نے صدقہ، اور یہ اچھی صورتیں بنائی رب نے صدقہ، عزت عطا فرمائی رب نے صدقہ، اولاد دی رب نے صدقہ، جان دی رب نے صدقہ۔ ہے کوئی جو گن سکے ان نعمتوں کو؟ اتنی ان گنت بے شمار نعمتیں رب نے دی صدقہ مصطفیٰ کا، اور صدقے میں جو چیزیں ملی ان کو تو راضی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ ہیں راضی رکھو، یہ تھے تو ہم ہوئے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر رب انہیں نہ پیدا کرتا تو تم کیسے آتے؟ اور جن جن چیزوں کے سہارے ہم جی رہے ہیں اگر وہ رب نہ دیتا تو کیسے جیتے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ جی 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 یہ جو اترا کے چل رہے ہیں، سب کچھ سمجھ کے چل رہے ہیں، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے۔ اور یہ جو پرواز ہے جو اونچے سے اونچی پرواز کے لیے پر تول رہی ہے، لیکن کبھی پیچھے مڑ کر کے یہ نہیں دیکھا کہ عطا کس کی صدقہ کس کا۔ تو گویا کہ جو کچھ ہے عطا رب کی ہے، صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ اگر یہی ایمان ہونا بھی چاہیے، اسی کا نام ایمان اللہ و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا اعلان ہے اور اسی کا نام ایمان ہے۔ تو جب ہر چیز رب دے رہا ہے اور صدقہ مصطفیٰ کا، تو پھر ہر مومن یہی کرے گا اعلان کہ سب سے پہلے حق بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کہ پہلے راضی اسے کیا جائے پھر راضی دوسروں کو کیا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن شادی خانہ آبادی۔ سبحان اللہ، یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، بہت یہ جو ابھی میں نقطہ عرض کر رہا ہوں اس کی میں نے تفصیل نہیں کی ہے، صرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ملا سب رب نے دیا اور صدقہ، تو حق بھی کس کا زیادہ ہوا؟ بھئی بھائی ہے اور بھائی کا حق ہے، اگر رب بھائی نہ دیتا تو بھائی بنتا کوئی؟ اس طرح بھی تو ذرا سوچتے جائیں نا، اس طرح بھی یہ بھی تو، اور یہ ایمانی سوچ ہے، اللہ ایمانی سوچ عطا فرمائے۔ یہ ایمانی سوچ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم دنیا والوں کے حق حقوق پورے کرنے، راضی رکھنے، راضی کرنے میں پھنسے ہیں، لیکن یہ سب دیے کس نے؟ یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ سبند اور یہ جتنے بھی آپس میں بام روابط ہیں، یہ سب بنائے رب نے صدقہ مصطفیٰ کا، کیونکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دیتا رب ہے، صدقہ مصطفیٰ کا، خالق خدا ہے، مالک مصطفیٰ۔ اور اس کا اعلان خود میرے آقا نے فرمایا واللہ یوتی انا قاسم، فرمایا کائنات کو جو بھی مل رہا ہے دیتا خدا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ کوئی ایمان والا ہے ایسا جو اس پہ ایمان نہ رکھے؟ جب ایمان یہ ہے کہ دیتا خدا ہے اور تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، تو پھر حق بھی کس کا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کا۔ اور لیکن شریعت مطہرہ کو اگر ہم سوچیں سمجھیں تو یہ بات ذرا اور واضح کرتا ہوں کہ شریعت میں یہ بالکل ممانعت نہیں ہے کہ کسی کو راضی نہ رکھو صرف اللہ اور اس کے، ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں،
جانے دو سب کو، بس صرف اللہ صرف رسول۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر حقوق کس لیے ہیں؟ اور پھر اسلام جو فطرت، دین فطرت ہے، اور فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ راضی سب کو رکھنا ہے، اور اسلام تو یہ دیتا ہے کہ ہو سکے تو دشمن کو بھی راضی رکھ۔ یہ صرف اسلام کا پیغام ہے، باقی کہیں کسی جگہ پہ یہ نہیں ملے گا۔ دشمن کو دشمن بن کے جواب دو، سب کہیں گے، لیکن دشمن کو دوست بن کر کے اور دکھا دو، یہ پیغام اسلام کا ہے۔ اور یہ کردار میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا ہے، اور میرے آقا کی سنتوں پر چلتے ہوئے اور صحابہ کرام نے بھی یہی کردار دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ اگر کوئی راہ میں کانٹے بچھائے تو کانٹے بچھانے والوں کے لیے پھر کانٹے بچھانے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن